الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا سندنا نبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل مدارس دینیہ کو گورنمنٹ کے تعلیمی نظام کے انڈر لانے کے لیے کافی تحریک چل رہی ہے۔ آج اسی کے موضوع پر میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے، یہ جو مدارس دینیہ ہیں ان کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کا بنیاد رکھی، مسجد پہلی بنیاد تھی، اس مسجد کے ساتھ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے دینیہ کا اہتمام فرمایا، جو اصحاب صفہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے، جن کے اندر 70 کے قریب طلباء تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، انہی طلباء میں سے ایک طالب علم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے مسجد کی بنیاد رکھی تب سے مدرسے کی بنیاد ہے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج کے بعد قیامت تک اللہ رب العالمین نے مدارس دینیہ کا قیام ضرور معاشرے وجود میں رکھنا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ ارشاد ہے کہ یہ دین قیامت تک رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی اور آپ کی تعلیمات قیامت تک رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم نے اس ذکر کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت اللہ رب العالمین نے کرنی ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے کیسے کرنی ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایسے کی کہ اللہ رب العالمین نے ہزاروں سینوں کو منتخب کیا، ان کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا، ان سینوں میں اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو حفظ قرآن پڑھاتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں پڑھا سکتے، یہ اللہ کی طرف سے توفیق نازل ہوتی ہے۔
اللہ اس کے باپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، وہ باپ کو اللہ نے توفیق دی، بچہ دیا، وہ بچہ مدرسے میں پڑھا، مدرسے سے اس نے اپنے قرآن کی، اللہ کی کتاب کو اپنے دل میں محفوظ کر دیا۔ ایسے اللہ رب العالمین نے مدارس دینیہ کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت فرمائی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں پر مدرسے قائم ہیں وہاں پر دین کی فضا قائم ہے، وہاں کے لوگوں کے اندر دین کا شعور پایا جاتا ہے۔ یہ ساری دنیا میں ہم نے مشاہدہ کیا ہے۔ اور وہ ملک جو اسلام کی 700 سال تک مرکز بنے رہے، قرطبہ جیسے بڑے بڑے علاقے اور اسلام کی خلافت عثمانیہ کے بڑے بڑے مرکز بنے رہے کئی 100 سالوں تک، لیکن جیسے ہی انگریز وہاں آیا اس نے وہاں کے مدارس کو ختم کر دیا۔ آج سوائے وہاں پر پرانے کھنڈرات کی کوئی چیز نہیں ملتی، نہ وہاں علماء کرام ہے، نہ وہاں حفاظ کرام ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے مدارس دینیہ کی وجہ سے دین کو اللہ نے بقا بخشا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے اس مدارس دینیہ کو اپنے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنایا ہے۔ اور جن لوگوں نے مدارس دینیہ کا اہتمام کیا، اس کی قدر و منزلت کو سمجھا، اللہ نے وہی دین کا قیام رکھا۔ جنہوں نے اس کی قدر و منزلت نہیں کی، اللہ نے یہ مدارس دینیہ کی توفیق وہاں سے نکال کر کسی اور خطے میں منتقل کر دی۔ مثال کے طور پر دیکھیے مکہ اور مدینہ، یہ اسلام کے مرکز ہے، یہیں سے اسلام ساری دنیا میں پھیلا۔ جب تک ان کے اندر مراکز دینیہ قائم تھے اللہ نے ان کو مرکز بنائی رکھا، لیکن جب ان لوگوں نے بعد میں آنے والے نسلوں نے ان مراکز دینیہ کی، مدارس دینیہ کا اہتمام ضروری نہ سمجھا، اپنی گورنمنٹ کے اندر لے آئے، اور وہاں سے اللہ رب العالمین نے یہ توفیق اٹھا کر اللہ نے برے صغیر کے علماء کو یہ توفیق عطا فرمائی۔ برے صغیر علماء نے اپنی جان کی قربانیاں دے کر اس مدارس دینیہ کا قیام کیا۔ 1857 کی جب انگریز برے صغیر میں آیا تو اس سے پہلے سارے دنیا کے اندر، سارے ملک کے اندر ایک ہی نظام تعلیم رائج تھا، وہ تھا قرآن سنت، اور اس کی وجہ سے ہی الحمدللہ جتنے سائنسدان پیدا ہوئے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، جتنے بڑے ڈاکٹر پیدا ہوئے مسلمانوں میں پیدا ہوئے، یہ سب ایک نظام تعلیم کی برکت تھی۔ جتنے بھی آج مغرب کے ممالک میں مسلمان سائنسدانوں کو پڑھا اور سمجھا جاتا ہے وہ 1857 سے پہلے کے، کیونکہ نظام تعلیم ایک تھا، سب لوگ پڑھتے تھے اور پھر اس کا نتیجہ بھی ملتا تھا۔ جب انگریز آیا اس نے اس میں نظام تعلیم میں فرق ڈال دیا، اس نے کہا کہ ہم انگریزی پڑھائیں گے، ہم یہ پڑھائیں گے، ہم فلاں کریں گے۔ وہاں سے نظام تعلیم تقسیم ہو گیا۔ جب تقسیم ہو گیا تو مدارس، جہاں جو مدرسے تھے ان کے اندر سکول کی تعلیم آ گئی۔ جب سکول کی تعلیم آ گئی اس وقت کے علماء نے یہ فیصلہ کیا اب ہمیں ایک اسلامی مدرسہ بنانا چاہیے جس میں خالصتاً قرآن و سنت کی تعلیم ہو۔ چنانچہ مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مدرسہ دیوبند، یہ سب سے پہلے اس مدرسے کو ایک انار کے درخت کے نیچے سے اس کی ابتدا کر کہ ہم نے ایک مدرسہ بنانا ہے۔ اس مدرسے کے انہوں نے اس وقت 100 سال پہلے انہوں نے اس کے کچھ ضابطے مقرر کیے تھے کہ یہ مدارس ہم قائم کر رہے ہیں، ان کے اصول و ضوابط کیا ہے۔ ان میں سے ایک اصول آج پتہ چلتا ہے ان کی اہمیت کا،
یہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کے دل میں اللہ ایسے ہی باتیں ڈالتا ہے گویا کہ اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے۔ انہوں نے وہ اصول اس دور کے اندر رکھا کہ ہم مدارس دنیا کو قائم کریں گے، حکومت کی مداخلت نہیں لیں گے اور حکومت سے امداد بھی نہیں لیں گے۔ یہ دو باتیں انہوں نے اصول کے اندر رکھی۔ نہ تو ہم حکومت سے پیسے لیں گے، نہ ہم ان سے کسی قسم کی مداخلت مدارس دنیا میں برداشت کریں گے۔ یہ مدارس لوگوں کے پیسوں اور چندوں سے چلیں گے اور آزادانہ طور پر دین کا کام کریں گے۔ اللہ کا فضل ہوا، یہ اسی اصولوں کے اوپر آج برے صغیر میں سارے مدرسے جو بہت بڑی تعداد میں ہیں، الحمدللہ یہ مدارس دینیا نہ حکومت سے 1 روپیہ لیتے ہیں، نہ حکومت کی مداخلت برداشت کرتے ہیں۔ کیوں نہیں برداشت کرتے؟ آج یہی سوال مدارس دینیا پر پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ آزاد کیوں ہے؟ انہیں بھی حکومت کے تحت ہونا چاہیے، حکومتی پالیسیوں کے تحت ہونا چاہیے، ہمارے قوانین ان کے اوپر نافذ ہونے چاہیے۔ لہذا یہ جو 23ویں ترمیم پیش کی گئی اور اس ترمیم کے اندر مدارس کو حکومت پاکستان کے اندر آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دے دی گئی، اور یہ بھی لکھا گیا ترمیم کے اندر کہ ان کو وہی مراعات اور اصول ان کے اوپر لاگو ہوں گے جو دوسرے مدارس، جو دوسرے تعلیمی اداروں پر ہوتے۔ لیکن جب یہ قانون صدر پاکستان کے پاس گیا، انہوں نے اس قانون کے اوپر دستخط کرنے سے انکار کیا۔ اب یہ ایک تحریک دوبارہ پیدا ہو گئی کہ مدارس کو اب حکومت کے انڈر ہونا چاہیے، ان کے قوانین حکومت کے ان کے اوپر نافذ ہونے چاہیے۔ اب یہ بات تو بالکل درست ہے، ظاہر ہے یہ مدارس پاکستان کے اندر ہے، پاکستان کے قوانین ہونے چاہیے، لیکن علماء کرام یہ درخواست پیش کر رہی ہے کہ آج تک 70 سال ہو گئے پاکستان کو آزاد ہوئے، جب تک پاکستان میں اس وقت تک جن قوانین کے تحت یا جن اصولوں کے تحت مدارس کی رجسٹریشن ہوتی تھی، انہی اصولوں کے مطابق اب بھی ہونی چاہیے۔ آپ ان کے اکاؤنٹ کی چیکنگ کر سکتے ہیں، آپ ان کو مربوط کرنے کے لیے قوانین نافذ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں منظور ہیں جو دوسرے اداروں کے ساتھ ہیں، تو مدارس دینیا کے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ اس میں کوئی ایسی الجھن کی بات نہیں، علماء اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ ان کو تعلیمی نظام کے اندر ان مدارس کو لے آیا جائے تاکہ ہمارے حکم سے یہ نصاب بنایا جائے اور ہمارے فیصلوں کے ساتھ یہ نصاب پڑھایا جائے۔ علماء کرام نے یہ درخواست کی، جب وہ آپ سے پیسہ نہیں لیتے، آپ کی مداخلت بھی نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ مدارس دینیا جیسے ہیں، جس طریقے سے چل رہے ہیں، آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ نصاب اس کے ہمارا ہوگا اور پڑھانے کا انداز ہمارا ہوگا، لہذا یہ بات ہمیں آپ کی قبول نہیں کہ آپ اس کے اندر دونوں تعلیمیں اکٹھی جاری کر دیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ اب یہاں ایک سوال پیش ہوتا ہے، یہ تو کوئی بری بات تو نہیں ہے جو مدارس کے اندر دینی تعلیم بھی آ جائے، دنیاوی تعلیم بھی آ جائے تو ویل اینڈ گڈ، بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن بات یہ ہے اگر انفرادی طور پر دنیاوی تعلیم بھی کوئی طالب علم حاصل کرے، مدارس کو کوئی سروکار نہیں ہوتا، بلکہ اب تو تمام مدارس دینیا نے میٹرک کی تعلیم کو لازم کر دیا ہے کہ میٹرک پاس بچے کو ہم مدرسے میں ایڈمیشن دیں گے، میٹرک کی تعلیم لازم کر دی گئی ہے۔ اب الحمدللہ مدارس دینیا بھی میٹرک کروا رہے ہیں۔ وہ جو سکول اور سکولوں کے اندر
جاتی ہیں، ٹیوشنیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک بہت بڑا خرچہ میٹرک کے طلباء کا ہوتا ہے، یہ آپ بھی انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ لیکن مدارس دینیا میں 9-10 کے اوپر کوئی فیس نہیں دی جاتی، بلکہ بچوں کو وظیفہ بھی دیا جاتا ہے، اور الحمدللہ بغیر ٹیوشن کے بچے پڑھتے ہیں اور سکولوں کے طلباء سے اچھے مارکس لیتے ہیں۔ یہ مدارس دینیا کے اخلاص کا یہ اللہ نے ان کو تحفہ دیا ہے کہ الحمدللہ آپ مدارس دینیا کے استاد کی ایک طرفہ پوچھ لیں، آپ کو اس دور کے اندر سب سے کم ترین تنخواہ اگر کسی ملازم کی ہو سکتی ہے تو وہ مدارس دینیا کے اساتذہ کرام اتنی کم تنخواہ میں اتنی محنت کرواتے ہیں طلباء کو۔ میں اس کی ایک بات عرض کرتا ہوں، ہمارے مدارس دینیا میں 8 سال پڑھائے جاتے ہیں، بڑی بڑی کتب ہوتی ہے اور بڑے مشکل سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں، تقریباً 18 قسم کے مختلف فنون پڑھائے جاتے ہیں، منطق پڑھائی جاتی ہے، فلسفہ پڑھایا جاتا ہے، علم معنی، علم ادب اور بہت سے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کسی ایک مدرسے کا بچہ بھی ٹیوشن نہیں پڑھتا۔ کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ استاد اپنا حق اس طریقے سے ادا کرتا ہے بچے کو ٹیوشن کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اور پھر یہ کہ اگر نہیں سمجھ میں آیا 24 گھنٹے استاد میسر ہے، 10 دفعہ کتاب استاد کے پاس لے کر جاؤ، دعائیں ہی ملتی ہے کہ تم آگے ہو، بہت اچھا کیا ہے، ناراضگی چہرے پہ نہیں ہوتی۔ یہ مدارس دینیا کا یہ مقام ہے کہ وہاں اساتذہ اتنی محنت کرواتے ہیں۔ تو بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر اگر کوئی اسلامی تعلیم کا سب سے اچھا مضبوط اور مہارت کے ساتھ پڑھانے کا اگر کوئی ملک کا نام لیا جائے دنیا میں تو وہ الحمدللہ وہ پاکستان ہے۔ ہزاروں غیر ملکی طلباء خواہش رکھتے ہیں کہ ہم پاکستان جائیں اور ان مدرسوں میں ہم دین کی تعلیم حاصل کریں، لیکن حکومت ویزے نہیں دیتی، جس کی وجہ سے وہ پاکستان نہیں آ سکتے۔ اب مجھے بتائیے، یہ جو ہماری یونیورسٹی ہے جو حکومت پاکستان کے زیر انتظام کا کام کر رہی ہے، آپ مجھے بتائیے کیا ان یونیورسٹیوں کی کیا تعلیمی استعداد کتنی ہے کہ یہ اگر دنیا کا رینک 100 بھی بنا لیا جائے، شاید 100ویں نمبر کے اوپر بھی ہماری یونیورسٹی کا کسی کا کوئی نام نہیں آئے گا، اس لیے کہ یہ حکومت کے انتظام کے تحت ہے۔ حکومتی انتظام کیسا ہوتا ہے تعلیمی اداروں کا؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص گورنمنٹ کے سکولوں میں اپنے بچے کو ڈالنا پسند نہیں کرتا، باوجود یہ کہ ان کے سکول بھی بڑے ہیں، اساتذہ کی تنخواہیں بھی بڑی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن وہاں وہ انتظام نہیں، اس لیے ہم پرائیویٹ سکولوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہذا اگر مدارس دینیا کو حکومت کے زیر انتظام لے آیا جائے، حکومت اس میں دینی تعلیم بھی دلوائے، دنیاوی تعلیم بھی دلوائے، تو یہ کام بڑا خطرناک ہے۔ اور آج سے پہلے صدر ایوب کے دور میں باقاعدہ اس کے اوپر کام بھی ہوا، حکومت نے بہت سے دینی مدارس کو زبردستی اپنی تحویل میں لے لیا کہ بھئی ہم یہاں پر تعلیمی دینی اور دنیاوی دونوں تعلیمیں دیں گے۔ وہ نتیجہ کیا ہوا؟ آج کوئی مدرسے کے اندر ان کی وہ جدید تعلیم یافتہ اداروں میں کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں، جامعہ عباسیہ بہاولپور، یہ ایک مدرسہ تھا، صدر ایوب نے اس مدرسے کو اپنی تحویل میں لے لیا، بڑا مدرسہ تھا، ہم دین اور دنیا دونوں کی تعلیمیں دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوا یہ بہاولپور یونیورسٹی بن گئی۔ آج مدرسے کا کوئی نصاب وہاں پڑھایا نہیں جاتا،
کوئی مولوی وہاں سے نہیں نکلتا، اس کا نصاب وہی ہے جو پنجاب یونیورسٹی کا ہے، جو کراچی یونیورسٹی کا ہے، جو جامشور یونیورسٹی کا ہے، وہی نصاب یونیورسٹی میں پڑھایا جا رہا ہے۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ لاہور میں نیلا گنبد ایک جامعہ رحمانیہ مدرسہ تھا، حکومت نے اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اس مدرسے کا نام و نشان ہی نہیں۔ ایسے ہی ککاڑا کا گول مسجد کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، حکومت نے اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ مدرسہ ابھی ناپائید ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ دین کا نظام ہے۔ اللہ نے مدارس دینیہ کو اپنے دین کی حفاظت کا قلعہ بنایا ہے، تو یہ قلعہ یہ علماء ہی چلا سکتے ہیں، اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی مداخلت کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ لہذا اگر اس ملک کے اندر یہ جو دین کی رمق الحمدللہ نظر آتی ہے، یہ ملک پاکستان کے مضبوط اسلامی مدارس کی وجہ سے ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آج مغرب کو پاکستان کے ایٹمی بم سے ڈر نہیں لگتا، مغرب کو پاکستان کی کسی یونیورسٹی سے ڈر نہیں لگتا، کسی بڑے صدر سے، وزیر اعظم سے ڈر نہیں لگتا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ مغرب یہ مدارس دینیہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو قانون کے دائرے میں لاؤ، ان کی لگاموں کو ان کو لگام پہناؤ، یہ آزادانہ طور پر کام نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ چکے ہیں کسی ملک کے اندر سے مدارس دینیہ کو نکال دو، دین برائے نام رہ جائے گا۔ اس کی مشہور مثال آپ مصر کو دیکھ لیں، باقی ان ممالک کو دیکھ لیں جو اسلامی ممالک ہیں، وہاں مدارس دینیہ نہیں، دیکھ لیں وہاں پر دین کا کیا نظام چل رہا ہے۔ یہ وہ ملا ہوتا ہے جو سردی کی ٹھنڈی راتوں میں چند ٹکوں کے اوپر وہ مسجد میں آ کر اذان دے رہا ہے۔ آپ کو کبھی بھی حافظ قرآن تلاش کرنا ہو، یہ آپ کو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ آپ کو کوئی اہل علم، کوئی مسئلہ، کوئی حدیث کی تحقیق کرنی ہو، آپ کو کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر یہ فری تعلیم دیتے ہیں، فری مشورے بھی دیتے ہیں، فری مسائل بھی بتاتے ہیں، یہ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ مدارس دینیہ کے قیام کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لہذا اس ملک کے اندر اگر اسلامی ساکھ باقی رہنی ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ مدارس دینیہ کو قائم دائم رکھا جائے، حکومت کی مداخلت سے بالکل پاک صاف رکھا جائے۔ حکومت نے چند لوگوں کو خرید لیا ہے جو مدے مقابل میں آ کر یہ دعوے کر رہے ہیں کہ نہیں، ان کو بھی نظام تعلیم کے اندر داخل ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرتے ہیں۔ سیدھی اور صاف بات یہ ہے، جب یہ حکومت سے پیسہ لیتے نہیں تو حکومت کی مداخلت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کو کسی طریقے سے آزادانہ طور پر کام کرنے کی اجازت دے دینی چاہیے۔ یہ دینی مدارس یہ اسلام کا قلعہ ہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ہے، وہ مدارس دینیہ کے اندر اس حدود میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کی۔ آپ سے کوئی بندہ یہ کہہ دے یہ دودھ ہے، میری امانت ہے، تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، آپ دودھ کو ضرور کسی نہ کسی پیالے میں رکھیں گے، برتن میں رکھیں گے۔ حفاظت آپ نے دودھ کی کرنی ہے، پیالے کی حفاظت خود بخود ہوتی ہے۔ ایسے قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اللہ نے اپنے ذمہ دیا ہے، اور یہ مدارس دینیہ یہ اس کی حفاظت کا مقام ہے۔ لہذا ان کی بھی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ رکھی ہے۔ ہم نے اس ملک کے اندر تاریخ میں دیکھا جن جن حکمرانوں نے مغرب آقاؤں کی خوشنودی کے لیے مدارس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اللہ نے ان کی حکومت کا دیا پانچا کر دیا ہے، ان کو نشان عبرت بنا کر پیش کیا ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو اپنے ملک پاکستان کے چند سال پہلے حکمرانوں کو دیکھ لیں،
جنہوں نے مدارس پر چھاپے ڈلوائے اور پھر مدارس کو اپنے دائرۂ کار میں لانے کی کوشش کی، اللہ نے ان کو ملک بدل کر دیا، بڑا ان کا نظام خراب ہو گیا۔ تو بہرحال یہ مدارس دینیہ یہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ جو لوگ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ کا منہ سے وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تو مدد سے پاک ہے۔ اللہ کی مدد کا مطلب یہ اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اور یہ دین کے قلعے ہیں، اگر تم ان کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ ان کے کاروبار پر چار چاند لگاتا ہے، یہ اللہ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ اللہ نے ایسے بندوں کو بھی پیدا کیا ہے جو اللہ کا بازو بنتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے اور وہ روزی کو مدارس دنیا پر خرچ کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ایک غائبانہ نظام ہے۔ آخر مدارس میں ہر ماہ لاکھوں کا خرچہ ہوتا ہے، وہ کون پورا کرتا ہے؟ کوئی شخص نام بھی کسی کا پتہ نہیں ہے، کسی کا ایسا نہیں ہے کہ اس کا نام دروازے پر لکھ لیا ہو۔ یہ رجال اللہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو مال دے کر ان کو خفیہ طور پر اللہ نے یہ نظام قائم کر رکھا ہے۔ تو بھائیوں، یہ جو اس وقت ملک میں تحریک چلی ہوئی ہے اسلامی مدارس میں، اس میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ یہ مدارس ایسے ہی آزاد چلتے رہے، جو کسی سے مانگتے نہیں ہیں اور فری تعلیم دیتے ہیں۔ الحمدللہ ان مدارس میں کوئی دہشت گردی نہیں سکھائی جاتی۔ یہ مدارس وہی تو ہے جہاں اکثر نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان طلباء کو دیکھو، کسی کی جوتی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، بھلا ان لوگوں نے کہاں دہشت گردی کرنی ہے؟ اور جب بھی دہشت گردی کرنے والے پکڑے جاتے ہیں وہ یونیورسٹیوں کے طلباء ہوتے ہیں۔ شاید کوئی بیچ میں نکل آئے تو وہ نکل آئے، لیکن مدارس دہشت گردی نہیں سکھاتے، یہ امن اور دین کی بات کرتے ہیں اور اسی پر وہ قائم رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے، یہ مدارس دینیہ آزاد رہے، انشاءاللہ تعالی جب تک آزاد رہیں گے یہ ملک پاکستان دین کی بنیادوں پر قائم رہے گا، اور ساری دنیا کے لیے یہ ایک سربراہ کے طور پر پیش آئے گا کہ یہ اسلامی مملکت ہے۔ الحمدللہ اس ملک کے علماء ساری دنیا میں مشہور ہوتے ہیں، جو یہیں سے پڑے ہوئے ہیں اور یہیں سے ساری دنیا پر ان کا فتویٰ چلتا ہے، ان کی بات چلتی ہے، ان کی تحقیق کو مانا جاتا ہے۔ سعودیہ کیا سارے ملکوں کے اندر ان کے فتوے کو سر آنکھوں پر رکھا جاتا ہے۔ یہ ہمارے ملک پاکستان کی مدارس دینیہ کی تعلیم کا کمال ہے۔ اللہ کے سے آپ دعا بھی رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے ملک کو قائم رکھے۔